نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ غفلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے اور وہ احساس مر جائے۔ تو جو شخص آخرت کی جواب دہی کے احساس سے محروم ہو گیا وہ غافل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اے مومنو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اس پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا ہمیں معلوم ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس دنیا کے نفع کے لیے تو بڑے چاق اور چوبند اور اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے جو ہے ہم بڑے سست اور کاہل ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو، حالانکہ اس دنیا کی محبت کا انجام کیا ہے؟ قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ فرمایا جو دنیا کی زیب و زینت پہ فریفتہ رہتا ہے اور اسی کے حصول کے لیے دن رات سوچتا اور فکریں کرتا اور اسی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، ہم اسے دنیا کی زیب و زینت سے حصہ دیں گے اس لیے کہ وہ اسی سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس میں فرمایا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں آج ہم غیر مسلموں کو دیکھ رہے ہیں، بڑے پھل پھول رہے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑی بے شمار نعمتیں ان کے پاس ہیں، تو دراصل انہوں نے اختیار ہی دنیا کو کر لیا ہے، آخرت ان کے ایجنڈے کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک مسلمان کا حال بھی یہی ہو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ لوگ جنہوں نے صبح سے شام تک اپنا پوری زندگی کا فلسفہ اور جینے کا فلسفہ جو ہے صرف دنیا کے حصول کو بنا لیا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کا ہر عمل آخرت میں باطل ثابت ہوگا۔ جو لوگ اس طریقے سے ہاتھ دھو کر دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل سست اور کاہل ہیں، اللہ فرماتے ہیں آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو دنیاوی اعمال آخرت میں جب وہ اللہ کے حضور پہنچیں گے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہ سب باطل ثابت ہوگا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں فوراً ملنے والا فائدہ، جو اس دنیا کے فوراً ملنے والے فائدے کے پیچھے دوڑتا ہے، اسی دنیا پر ریجھتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو وہ چاہتا ہے ہم اسے دے دیں گے، لمن نرید، جسے ہم چاہیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے حصول کے لیے انسان جو کوشش کرے گا لازماً اس کوشش میں کامیاب ہوگا، وہ بھی اللہ کی مشیت پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کیا کتنا دینا چاہتا ہے، وہ اس کو عطا کرے گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ہاں وہ دتکارا ہوا برے حال میں ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ بھی سب بالکل عارضی ہیں، اور دنیا کے سارے فائدے بھی بالکل عارضی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کو اپنی ضرورت کے لیے حاصل کریں، اس کے استعمال کریں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص جو ہے وہ واش روم میں داخل ہوتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسے ہم اپنی ضرورت کے لیے ضرور استعمال کریں، لیکن ہماری نظر آخرت پہ لگی ہو، اس کے لیے جو ہے وہ ہم تیاری کریں۔ اب موت اور آخرت کو بلا دینا بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، کہ بے شک وہ لوگ جو لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا انہیں یقین نہیں ہے،
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پہ ہی جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے بے شمار نشانیاں عبرت کے طور پر رکھی ہیں، ہدایت کے لیے۔ ان ساری نشانیوں سے انسان جو ہے وہ غافل ہوتا ہے، جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی اس کمائی کے بدلے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی کمائی ہے ہی دنیا کے لیے، تو آخرت میں ان کو کیا ملنے والا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، مال کی حرص اور لمبی عمر، یعنی بڑھاپے میں اگر دنیا میں آدمی انہی چیزوں کے حصول میں لگا ہوگا کہ دنیا کے مال و اسباب جمع کرنے میں، تو آخرت میں یہ حرص جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی